بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین وعانی ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب صلوات سورہ مبارکہ رات کی آخری آیت 43واں اس کا نشان اللہ عظمت مولا کائنات کا ایک باب روشن کر رہا ہے۔ اللہ نے تمام کمالات جس گھرانے میں قرار دی ہیں وہ یہی گھرانہ ہے، اور ہم سب کو فطری طور پر ہم سب کو جبلت اور ہمارے مزاج میں یہی رکھا ہے کہ ہم کمال کو تلاش کریں۔ کمال کی تلاش میں ہر شخص ہے، ہر شخص با کمال ہونا چاہتا ہے۔ کسی کے نزدیک کمال علم ہے تو وہ اہل علم سے دوستی کرتا ہے، کسی کے نزدیک کمال شجاعت ہے تو وہ بہادروں سے دوستی کرتا ہے، کسی کے نزدیک کمال سخاوت ہے تو وہ اہل دل سے دوستی کرتا ہے، کسی کے نزدیک کمال حسن ظاہری ہے تو وہ حسینوں سے دوستی کرتا ہے، کسی کے نزدیک کمال کرسی اور منصب ہے تو وہ صاحبان منصب سے تعلقات کو بہتر کرتا ہے۔ توجہ ہے؟ کسی کے نزدیک کمال شہرت ہے تو وہ مشاہیر سے دوستی کرتا ہے۔ کمالات کی ایک طویل فہرست ہے۔ اللہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگ در در کی ٹھوکریں کھائیں، اللہ نے ایک ہی گھر میں سارے کمالات رکھ دیے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ یہاں علم بھی کمال پر ہے، یہاں سخاوت بھی کمال پر ہے، یہاں شجاعت بھی کمال پر ہے۔ ان تمام کمالات کا مجموعہ یہ گھرانہ ہے، اور اس گھرانے کی صدارت بنام مصطفیٰ و مرتضیٰ ہے۔ گفتگو کل تک جہاں پہنچی وہاں سے ایک مرحلہ آگے بڑھے گی۔ ہم نے یہ طے کیا کہ قرآن سے پوچھتے ہیں کہ فضیلت کسے کہا جاتا ہے، اس لیے کہ ہمارا مقدمہ یہ ہے، ہمارا مدعا یہ ہے، ہمارا کہنا یہ ہے کہ کائنات میں بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، نبی سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ اس پوری کائنات میں نبی سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ کیف اذا جئنا من کل امت بشہید، ہم نے ہر امت کے اوپر ایک گواہ، ایک سرپرست، ایک سربراہ قرار دیا ہے۔ وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، اور ان شہیدوں پر، ان گواہوں پر، ان سربراہوں پر، ان ہادیوں پر اے میرے حبیب آپ کو گواہ بنایا ہے، آپ کو سرپرست بنایا ہے۔ یعنی ہر امت کا ایک سرپرست ہے۔ لکل قوم ہاد، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔
انما انت منذر، اے میرے حبیب آپ منذر ہیں، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، اور ہر قوم کے لیے ہم نے ایک رہنما بنایا ہے۔ سرکار دو جہاں کو اللہ نے سارے نبیوں پر، سارے ہادیوں پر گواہ، حاکم، مولا قرار دیا ہے۔ جی حضرت ابراہیم اپنی دعا میں اللہ سے ایک حاجت یہ طلب کر رہے ہیں، مجھے امت مصطفیٰ میں قرار دیں۔ کوئی کم بات ہے سرکار کی امت میں ہونا؟ یعنی جہاں آپ اور میں نبی کی امت میں ہیں، وہاں انبیاء کرام نبی کی سرپرستی کو اور نبی کی حاکمیت کو طلب کر رہے ہیں۔ ہمیں ایسا حاکم عطا فرما، ہمیں محمد ہمارا حاکم بنا دے، مصطفیٰ ہمارا رہنما بنا دے۔ تو اب قرآن مجید میں یہ اعلان ہوا کہ کیف اذا جئنا من کل امت بشہید، ہر امت کے لیے ہم نے ایک گواہ قرار دیا اور آپ کو سارے گواہوں پر گواہ بنایا۔ جب یہ بات روشن ہو جائے کہ سرکار سارے انبیاء سے، سائر الانبیاء، تمام انبیاء سے افضل ہیں، تو جو نبی جیسا ہوگا وہ بھی تو خود بخود تمام انبیاء سے افضل ہوگا۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ کمالات سرکار دو جہاں کے، کوئی اس میں بحث، کوئی بات، کوئی رائے، کوئی کچھ فی اور کچھ الا و شذا و نظر، ان من، کچھ بھی سرکار کے فضائل کے باب میں نہیں ہے۔ سرکار کے فضائل، سرکار کی عظمت تمام کائنات میں مسلم ہے۔ اب جو نبی جیسا ہے وہ تمام انبیاء سے بھی افضل ہے، کوئی اس میں توہین انبیاء نہیں ہو رہی، بلکہ خود انبیاء کرام سے پوچھا جائے کہ آپ کا اور علی کا عنوان نسبت کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ چوتھا دور حکومت ہے، میرے مولا زینوں پر قدم رکھتے ہوئے اس جگہ جا کے بیٹھے جہاں سرکار بیٹھتے تھے۔ جی، اور ایک مرتبہ جب وہاں جا کر بیٹھے کہ جہاں نبی بیٹھا کرتے تھے، تو یہ کیونکہ 25 سال کے بعد ایک نئی تصویر تھی، ایک نیا منظر تھا، تو مجمع میں سرگوشیاں ہونے لگیں۔ ممبر کے ساتھ سرکار حضرت عمار یاسر تشریف فرما تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، رضوان اللہ تعالیٰ علیہ۔ میرے مولا علی نے حضرت عمار کو مخاطب کر کے کہا، عمار یہ لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ محسوس ہو رہا ہے کہ میرے کسی عمل پر انہیں کوئی سوال ہے۔ تو حضرت نے فرمایا، یا علی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ وہاں بیٹھے جہاں نبی بیٹھتے تھے، جبکہ آپ سے پہلے آنے والے ایک زینت چھوڑ کر ممبر پر بیٹھتے رہے، سرکار کے جگہ پر نہیں بیٹھے، پھر ان کے نیچے بیٹھے، پھر ان کے بعد والے ان سے اور نیچے بیٹھے، اور آپ وہاں جا بیٹھے جہاں سرکار بیٹھا کرتے تھے۔ سنیں گے؟ تو میرے مولا نے فرمایا، ما ھذہ الاواد، یہ لکڑیوں کا ڈھیر کیا ہے؟ دقت فرمائیں گے مولا علی کے جملے پہ، یہ لکڑیوں کا ڈھیر کیا ہے؟ انا راکب کتف النبی، میں تو نبی کے دوش پر بھی بیٹھا ہوں۔ میں راکب دوش مصطفیٰ ہوں۔ اور پھر حسین جملہ ہے میرے مولا علی کا، فرماتے ہیں سنو، ممبر پر بیٹھنے سے علی کی عزت میں اضافہ نہیں ہوا، ممبر کی عزت بڑھ گئی آج۔ یہ عظمتوں کا عنوان قرآن سے پوچھتے ہیں کہ عناوین عظمت کیا ہیں، عناوین فضیلت کیا ہیں، کون کس پر کتنی کیسے فضیلت رکھتا ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ سب سے پہلی فضیلت جو ہم نے گزشتہ مجلس میں کہی، فضائل میں سب سے بڑا عنوان فضیلت علم ہے۔ تمام کمالات ہوں مگر علم نہ ہو تو سارے کمالات ایسے ہی ہیں جیسے ایک کے آگے آپ زیرو لگاتے چلے جائیں اور ان 10 زیرو کے آگے سے ایک ہٹا دیں۔
تو گویا وہ سارے زیرو ہو جائیں گے، اور وہ سارے فضائل آپ لکھتے چلے جائیں، زیرو کی صورت میں بڑھاتے چلے جائیں، صفر بڑھاتے چلے جائیں، اور شروع میں ایک لگا دیں۔ یہ ایک جو ہے نا، بظاہر تو ایک ہے، مگر یہ سب کی قیمت بڑھا رہا ہے۔ جی جتنے بھی کمالات ہیں وہ منعوت ہیں، منحصر ہیں جی، اور ان کی ولی نعمت اگر کوئی فضیلت ہے تو وہ علم کی فضیلت ہے۔ لہذا قرآن مجید نے ہمارے مدعا پہ قرآن مجید نے ہماری رہنمائی اس انداز سے کی، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب، سورہ مبارکہ زمر آیت نمبر 9۔ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہیں؟ جب قرآن کہہ رہا ہے جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہیں، تو خود بخود علی کے کوئی برابر نہیں ہے۔ بہت روشن بات ہے، 2 اور 2 4 کی بات ہے۔ روشن ترین بات یہ ہے کہ کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہمارا علم علی کے علم کے برابر ہے۔ ہمیشہ صحابہ کرام نے، ہمیشہ خلفاء نے، ہمیشہ ریاستی شخصیات نے، سب نے آ کر مولا کائنات سے پوچھا، اور علی کے نہ ہونے کہ کوئی ایسا دن ناجائز دن علی نہ ہو، اس کی دعا کیا کرتے تھے۔ ہماری زندگی گزرے اور علی نہ ہو۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ اور علم سب سے بڑی فضیلت ہے، علم سب سے بڑی فضیلت ہے۔ حاکم شام نے 3 مختلف لوگوں کو مختلف دنوں میں مختلف حلیوں کے ساتھ مختلف سمتوں سے کوفہ بھیجا، اور تینوں کی بات ایک ہی تھی کہ کوفے میں جا کر مختلف ملاقاتوں میں اور بیٹھکوں میں یہ بات کہیں کہ حاکم شام کی رحلت ہو گئی ہے، اور جب یہ کوفے میں بات گشت کرے گی تو پھر دیکھتے ہیں کہ علی کا رویہ اور عکس عمل کیا ہے۔ ایک شخص آیا اور اس نے آ کر یہ بتایا کہ شام کا حاکم اس دنیا سے جا چکا ہے، اور ایسے انتقال ہوا اور یہ ہوا اور وہ ہوا، اور 2 دن کے بعد ایک اور صاحب آئے، بظاہر ان میں کوئی ربط نظر نہیں آ رہا جی، پھر کچھ دن کے بعد ایک اور صاحب آئے، ان دونوں سے ان کا کوئی ربط نظر نہیں آ رہا۔ تو جب 3 مختلف لوگوں نے یہ بات کر دی تو ایک بڑی تعداد مولا کائنات کی خدمت میں آئی اور کہا فلاں تاریخ میں فلاں اور ایسے کچھ افراد آئے ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ حاکم کا شام میں انتقال ہو گیا ہے۔ حضرت اس وقت امور ریاست میں مصروف تھے، کچھ حساب کتاب میں مصروف تھے۔ حضرت نے ان کی طرف توجہ کر کے سنا اور پھر اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد ان میں سے پھر ایک صاحب نے کہا کہ حضور کچھ فرمائیے۔ حضرت ایک اور فائل تھی، ایک اور دفتر تھا، اسے کھول کر اس میں مصروف ہو گئے۔ جب اصرار بڑھنے لگا تو حضرت نے فرمایا مجھے اس کائنات کے ہونے سے زیادہ نبی پر یقین ہے، یہ ایک جھوٹی خبر ہے۔ بھائی صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ جو 3 مختلف لوگ خبر لائیں یہ جھوٹی خبر ہے۔ کہنے لگے مولا مختلف لوگ ہیں، مختلف بیان ہیں، سب کا مدعا، سب کی اصلی بات ایک ہے۔ حضرت نے فرمایا نہیں، مجھے میرے مصطفیٰ نے یہ بتایا کہ یہ اس دنیا سے نہیں جائے گا جب تک کہ 2 کام نہ کر لے، اور ابھی وہ 2 کام نہیں ہوئے۔ ایک تو یہ کہ یہ بدعتوں کو عام کرے گا تب جائے گا دنیا سے، اور دوسرے ایک نااہل ترین فرد کو اپنی زندگی میں اپنی جگہ بٹھائے گا تب جائے گا دنیا سے۔ یہ نہیں اگر 30,000 آدمی بھی آ کر بولیں تو میں یقین نہیں کروں گا، اس لیے کہ نبی نے مجھ سے کہا ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ علم عنوان فضیلت ہے۔ علم الاشیاء، علم ما کان و ما یکون، علم ذات، یہ علم کی قسمیں ہیں۔ علم غیب، سرکار دو جہاں کو اور اس گھرانے کو اللہ نے علم غیب عطا کیا ہے۔ ایک طبقہ ہے ہمارے معاشرے میں جو اس لفظ سے تھوڑا حساس رہتا ہے، متاثر ہو کر
ایک طبقے سے اپنے بھائیوں سے متاثر ہو کر ہمارے درمیان بھی ایک طبقہ ہے جو اس سے ذرا گھبرایا رہتا ہے کہ لفظ نہ بول دیا جائے. میں بہرحال طالب علم ضرور ہوں، اپنی کم علمی اور بے بضاعتی کا مجھے احساس ضرور ہے، لیکن میں غیر ذمہ دار نہیں ہوں. ترجمانی کر رہا ہوں اہل بیت کی تعلیمات کی. علم غیب ہی کیا، ساری چیزیں اللہ کی ہیں. حیات بھی اللہ کی، اللہ کے علاوہ اور کون زندہ ہے؟ کون صاحب حیات؟ قدرت بھی اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ کون صاحب قدرت؟ جی کون سی چیز ہے جو اللہ کی نہیں ہے؟ ساری چیزیں اللہ کی ہیں. یہ ملک، یہ مملکت، یہ اختیارات، یہ سب اللہ کے ہیں. مگر جس کے ہیں اس سے بھی تو کوئی پوچھے کہ وہ کسی کو دیتا ہے یا نہیں. اس نے قرآن مجید میں بارہا کہا ہے کہ ملک میرا ہے، مگر تو اتل ملک من تشاء، میں جسے چاہوں ملک عطا کر دے. غیب اس کا ہے، انما الغیب للہ فانتظروا انی معکم من المنتظرین. غیب اس کی چیز ہے مگر جسے چاہے دے دے. ذالک انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم. یہ غیب کی جو خبریں تھیں ہم نے آپ پر وحی کر دیں. کیا قرآن مجید میں ایک آیت ہے جو نبی مکرم کے علم کے اوپر دلیل ہے؟ تو یہ طے ہے کہ اللہ اصلی ہے، اللہ ذاتی طور پر کمالات رکھتا ہے اور اللہ ہی عطا کرتا ہے. یہ شیعہ سنی خاص طور پر جو اہل بیت کی تعلیمات سے قریب ترین لوگ ہیں، چاہے وہ شیعہ ہوں یا سنی ہوں، ان کے ہاں یہ بات روشن ہے. اللہ نے اس گھرانے کو صاحب غیب قرار دیا ہے. اچھا اگر یہ اپنی زبان سے کبھی یہ فرما بھی رہے تو سمجھو نا اس جملے کو. کسی نے بڑھ کر کہا یا علی آپ کے پاس علم غیب ہے؟ حضرت فرمایا نہیں، میرے پاس علم غیب نہیں ہے، میں صاحب غیب سے استفادہ کرتا ہوں. تو سمجھو نا اس جملے کو. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد پر. اللہ اکبر. بھائی خیبر کا دروازہ کس نے اکھاڑا تھا؟ تھوڑا سا گردن ہلائیے، میں ایک پیغام دینے جا رہا ہوں. کس نے اکھاڑا تھا خیبر کا دروازہ؟ بچہ بتائے گا علی نے اکھاڑا تھا. مگر اکھاڑنے کے بعد علی کہہ رہے ہیں میں نے نہیں اکھاڑا، یہ قدرت الہی سے اکھڑا ہے. یہ تو کمال بندگی حیدر کرار ہے. یہ تو کمال عبدیت مولا کائنات ہے. جو کام ان کا ہوتا ہے کہتے ہیں اللہ نے کیا ہے. اب یہ ان کا کمال ہے کہ جو کام اللہ کا ہے کہتا ہے انہوں نے کیا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. وجدک عائلا فاغنا. سرور بھائی مجلس کے بعد ان سے مجھے ملوائیے. لم یجد کا یتیمن فآوا. ہم نے آپ کو یتیم پایا اور ہم نے آپ کی سرپرستی کی. سرپرستی تو ابو طالب نے کی ہے. ابو طالب کے کام کو اللہ اپنا کام کہہ رہا ہے. جب یہ کام کرتے ہیں تو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں. اللہ ان کے کاموں کو کہتا ہے میں نے کیا ہے. عزیزان گرامی، سب سے بڑی فضیلت وہ علم ہے. دوسری بڑی فضیلت ترتیب کے اندر وہ ہے ایمان. افمن کانا مؤمنا کمن کانا فاسقا لا یستوون. کیا صاحبان ایمان اور فاسق برابر ہیں؟ مومن اور فاسق کیا برابر ہیں؟ عزیزان گرامی، جب بات ایمان امیر المومنین کی آئے گی تو علی مومن نہیں ہے، علی کل ایمان ہے. علی مجسم ایمان ہے، علی متحرک ایمان ہے، علی منظر امام ہے، نظر آنے والے امام ہے، نظر آنے والے ایمان ہے، مجسم چلتا پھرتا ایمان ہے. یہ کوئی کم بات ہے کہ سرکار یہ فرما دیں
برد الایمان کلہ الی الکفر کلہ، کفر کل کے مقابل کل کا کل ایمان جا رہا ہے۔ یہ مولا کائنات کو کل ایمان نبی نے کہا ہے۔ آپ کی سماعتیں اگر میرے ساتھ ایک تو جملہ کہوں، بیٹا باپ کا جز ہوتا ہے، جس ابو طالب کا جز کل ایمان ہو، اس ابو طالب کا ایمان کیا ہوگا؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ دوسرا بڑا عنوان ایمان کا عنوان ہے۔ میں تیسری منزل میں داخل ہو رہا ہوں اور وہ عنوان فضیلت ہے تقوی۔ پہلی آیت سورہ زمر کی ہے، دوسری آیت سورہ مبارکہ سجدہ کی ہے، یعنی هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون سورہ زمر ہے۔ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا يستوون سورہ سجدہ ہے۔ تیسری آیت جو پڑھ رہا ہوں وہ ہے سورہ مبارکہ حجرات کی 13ویں آیت، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں مکرم وہ ہے، محترم وہ ہے، عظیم وہ ہے، بلند وہ ہے جو زیادہ متقی ہے۔ تقوی عنوان فضیلت ہے، تقوی عنوان فضیلت ہے۔ اللہ اکبر۔ متقی ہے تو گاڑھا سا لفظ، تقوی ہے تو ذرا موٹا سا لفظ، مگر جتنا گاڑھا لفظ ہے نا، جتنا منہ پھلا کے بولا جاتا ہے یہ لفظ، اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ اللہ نے ہماری فطرت میں تقوی رکھا ہے، ہم فطرتاً متقی ہیں۔ ہمارے بچہ ہر ایک کی گود میں نہیں جاتا، ہر ایک سے ٹافی لے کے نہیں کھاتا، ہر ایک کے گھر نہیں جاتا، ہم فلاں چیز نہیں پیتے، ہم فلاں چیز نہیں کھاتے، ہم فلاں سے نہیں ملتے، ہم یہ نہیں کرتے، یہ نہیں کرتے، یہ نہیں کرتے، یہ نہیں کرتے، اسی کو تقوی کہا جاتا ہے۔ اب یہ جو نہیں کرتے اگر اللہ کی خاطر ہو جائے تو یہی ولی بنا دیتا ہے، اور اگر اللہ کی خاطر نہ ہو تو بھی یہ پرہیزگاری ہے اور سیاست ہے اور حکمت ہے اور دانائی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ تقوی میں نے کل آج جناب سرور بھائی سے کہا ہے کہ تھوڑا سا مجھے 5-8 منٹ پہلے بٹھا دیجئے۔ مجلس ہمارے ہاں، یہ ہم پاکستان کی مرکزی مجلس ہے، اور ہمارے یہاں بر صغیر میں مجلس کا یہی رنگ اور یہی انداز ہے جو اس وقت ہمارے ہاں ہے، اور اس کو کم نہیں کیا جا سکتا۔ یہ عقیدتوں کا اظہار ہے، یہ محبتوں کا اظہار ہے، اس کا احترام مجھے کرنا ہے اور مجھے اس کے لیے وقت بھی قرار دینا چاہیے، لیکن وقت اگر میرے پاس کم ہوگا اور تو اگر 5-8 منٹ پہلے مجھے کل سے موقع مل جائے تو زیادہ میرے لیے بہتر ہے، اور وہ ہمارا ماحول بھی ویسے ہی رہے گا جیسے ہر دن کا ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد، تاکہ میں اپنے مطالب کو بیان کرنے میں کچھ کامیابی حاصل کر سکوں۔ اور عزیز و بحث یہ ہے کہ متقی کو اگر میں اپنے الفاظ میں شخصیت کہہ دوں تو بجا ہے۔ شخصیت بنتی ہے تقوی سے۔ جی، امام المتقین کی بات ہے، علی سے بڑا کوئی متقی نہیں ہے، اور نہ صرف علی سے بڑا کوئی متقی نہیں ہے بلکہ متقی پرور ہے، متقی بنانے والی ذات ہے۔ میرے مولا کا دروازہ کسی کے لیے بند نہیں ہوتا تھا، ہمیں بھی گھٹن سے باہر نکلنا ہوگا۔ مولا کا دروازہ چاہنے نہ چاہنے والے، اپنوں غیروں، سب کے لیے کھلا رہتا تھا۔ ہر شخص مولا کے دروازے پر آ سکتا تھا، مولا سے بات کر سکتا تھا۔
محفل سجی ہوئی ہے، چاہنے والے بھی بیٹھے ہیں اور مخالف بھی بیٹھے ہیں۔ ایک چاہنے والے نے آواز دے کر کہا، جسے نہج البلاغہ میں علامہ سید رضی اللہ مقامہ نے خطبہ نمبر 193 کے طور پر مکمل اس روایت کو نقل کیا ہے۔ روی ان صاحبا لامیر المومنین یقال له حمام کان رجلا عابدا، میرے مولا علی علیہ السلام سے ایک رجل عابد نے، ایک عبادت گزار شخص نے جن کا نام حمام تھا، کہا یا امیر المومنین صف لی المتقین حتی کانی انظر الیہم، مولا مجھے متقین کی صفات ایسے بیان کر کے بتائیں جیسے میں اپنی آنکھوں سے انہیں دیکھ رہا ہوں۔ یعنی حمام ابن عبادہ مولا سے علم بھی مانگ رہے ہیں اور خطابت بھی مانگ رہے ہیں، اس انداز سے بیان فرمائیں کہ گویا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ فتثاقل علیہ السلام عن جوابہ، مولا علی نے جواب دینے سے گریز کیا، نہیں چاہ رہے علی جواب دینا۔ ہمیشہ جواب نہ دینا جواب نہ ہونے پر دلیل نہیں ہے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ فَتَسَاقَلَ عَلَيْهِ السَّلَامَ عَنْ جَوَابِهِ، میرے مولا نے جواب دینے سے گریز کیا۔ ثم قال یا حمام، پھر فرمایا اے حمام اتق اللہ واحسن ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اے حمام تقوی پروردگار اختیار کرو، نیکی کے کام انجام دو، اللہ اہل تقوی کے ساتھ ہے، اللہ نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ راوی کہتا ہے فلم یقنا حمام بہذا القول حتی عزم علیہ، مگر حمام قانے نہیں ہوئے مولا کے اس فقرے کے اوپر، نہیں مولا نہیں، مجھے بتائیے متقی کسے کہتے ہیں۔ بار بار اصرار کرنے پر حتی عزم علیہ، مولا تیار ہوئے خطاب کرنے پر۔ میرے مولا نے خطبہ ارشاد فرمایا فحمد اللہ واثنى علیہ، سب سے پہلے علی نے حمد الہی بجا لائی، اس کے بعد اللہ کی ثنا کی، وصلی علی النبی، اور نبی پہ صلوات بھیجی، ثم قال، اس کے بعد میرے مولا نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ راوی کہہ رہا ہے خطبے میں فرمایا اما بعد فإن اللہ سبحانہ وتعالی خلق الخلق حین خلقہم غنیا عن طاعتہم وآمنا عن معصیتہم، اللہ نے جب مخلوق کو خلق کیا تو اللہ ان کی اطاعت سے بھی محفوظ تھا اور ان کی اطاعت سے بھی غنی تھا اور ان کی معصیت سے بھی محفوظ تھا، اس لیے نہیں بنا رہا تھا لوگوں کو کہ لوگ اس کی عبادت کریں گے۔ عبادت سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، خود عبادت گزار کو فائدہ ہے۔ معصیت کرنے سے اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، خود معصیت کرنے والے کو نقصان پہنچتا ہے۔ اللہ اطاعت سے بھی غنی تھا، اللہ معصیت سے بھی محفوظ تھا۔ فرماتے ہیں میرے مولا اللہ اکبر لأنه لا تضره معصیتا من عصا، کسی کی معصیت اسے کوئی ضرر نہیں پہنچاتی، ولا تنفعه طاعتا من اطاع، اور کسی کی اطاعت اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی۔ فقسم بینہم معائشہم، اللہ نے مخلوق کو بنانے کے بعد ہر ایک کا رزق معین کیا۔ میرے مولا علی کا خطبہ ووضعہم من الدنیا مواضعہم، اور ہر شخص کو دنیا میں اس کی جگہ دی۔ آپ فلاں ماں باپ کے گھر پیدا ہوئے ہیں، فلاں ماں باپ کے گھر پیدا ہوا ہے، فلاں سندھی بولنے والوں میں پیدا ہوا ہے، فلاں پنجابی بولنے والوں میں پیدا ہوا ہے، فلاں زبان کا ہے، یہ اللہ نے قرار دیا ہے۔ یہ بچہ اعتراض نہ کرے کہ مجھے اللہ نے فلاں گھر میں کیوں پیدا کیا، اللہ اگر ہمیں لکڑی بنا دیتا، درخت بنا دیتا، پتھر بنا دیتا، ہمیں حق اختیار نہیں ہے، اس ممبر کو اختیار نہیں ہے کہ اعتراض کرے کہ مجھے ممبر کیوں بنا دیا، اس لیے کہ یہ مخلوق ہے۔ پہلے طے کرو خالق ہو یا مخلوق ہو، مخلوق جو ہوتا ہے اسے خالق پر اعتراض کا حق نہیں ہوتا۔ صلوات ہدیہ کرے محمد و آل محمد۔ میرے مولا کا خطبہ میں تسلی رکھیے کہ میں صرف جس نقطے تک میں لا کر آپ کو اس نہج البلاغہ کی زیارت سے آپ کو کچھ دیر کے لیے روک دوں گا۔ میرے مولا فرماتے ہیں وَوَضَعَهُم مِّنَ الدُّنْيَا مَوَاضِعَهُم، ہر شخص کا مقام اور ہر شخص کی جگہ اللہ نے خود قرار دی۔ اللہ اکبر۔ فَالْمُتَّقُونَ فِيهَا هُمْ أَهْلُ الْفَضَائِلِ، ہاں اب سنو کہ متقی کسے کہا جاتا ہے۔ متقی اہل فضائل کو کہا جاتا ہے، اہل فضائل کو کہا جاتا ہے۔ 110 صفتیں میرے مولا علی نے صاحبان تقوی کی بیان کی، 110ویں صفت پہ چیخنے کی آواز آئی۔
سب نے مڑ کر دیکھا تو حمام کا دم نکل چکا تھا. وہ جو کہہ رہے تھے نا بتائیے تقویٰ کسے کہتے ہیں, متقی کسے کہتے ہیں. مولا 2 قدم آگے آئے, وہ جنازہ جو حمام کا رکھا ہوا تھا اسے دیکھ کر فرمایا انی اخاف حال ہے, مجھے اسی بات کا خوف تھا. اصرار نہیں کیا کرو بچوں بڑوں سے, اگر وہ کچھ نہیں دے رہے ہیں تو ٹھیک ہے, بار بار نہیں بولو. ایک بات ایک دفعہ کہہ دی بس ختم ہو گئی بات, تمہاری بات پہنچ گئی, مجبور نہیں کرو, اصرار نہیں کرو. اگر اپنے مولا اپنے بڑے کے بات پر بات کرو گے تو تمہیں نقصان ہو جائے گا. میرے مولا نے فرمایا مجھے اسی بات کا خوف تھا کہ کہیں ان کا دم نہ نکل جائے. وہاں بیٹھے ہوئے ایک شخص نے کہا یا علی, ان باتوں کا اثر آپ پر کیوں نہیں ہوتا؟ آپ کے خطاب سے ایک آدمی مر گیا, ان باتوں کا اثر, اچھی باتیں کر رہے ہیں آپ, ان اچھی باتوں کا آپ پر کیوں نہیں اثر ہوتا؟ یہ جملہ بتا رہا ہے کہ علی کا دروازہ مخالفوں کے لیے بھی کھلا تھا. علی کی ہی محفل میں ایسا شخص بھی بیٹھا تھا جو علی سے محبت نہیں کرتا تھا, علی کا مخالف تھا. میرے مولا نے بے ساختہ فرمایا تیرے منہ میں شیطان کی زبان بول رہی ہے. علی نے فیصلہ کر دیا جو علی کے خلاف زبان چلتی ہے وہ شیطان کی زبان ہے. شخصیت یعنی متقی. اب یہ جو شخصیت ہے نا عزیزو, یہ ہے صاحب فضائل, اس کے اندر کمالات ہوں گے. شخصیت کو کہتے ہیں صاحب فضائل. ایک لفظ میرے بچوں اور جوانوں نے سنا ہے شخص, اور ایک لفظ سن رہے ہیں شخصیت. شخص کا تعارف جب ہوگا تو کہا جائے گا مثلا سرور بھائی کے والد وہ, ان کے دادا وہ, ان کے بڑے بھائی فلاں, یہ فلاں خاندان کے ہیں, یہ فلاں قبیلے کے ہیں, یہ فلاں زبان بولنے والے ہیں. یہ شخصیت کا تعارف ہے, معاف کیجیے گا, یہ شخص کا تعارف ہے. لیکن جب بتایا جائے گا یہ فلاں ادارے کے سربراہ ہیں, یہ فلاں خدمت گزار ہیں, انہوں نے فلاں کام انجام دیا ہے, وہ کارنامہ ان کا ہے, تو یہ شخصیت کا تعارف ہے. شخصیت انسان کی محنت سے بنتی ہے, شخص اللہ بناتا ہے. وہ شخصیت محنت اور مشقت اور ریاضت کے بعد بنتی ہے. اور جیسے شخص زندہ رہتا ہے کچھ مادی چیزوں کے ذریعے, ایسے شخصیت بھی زندہ رہتی ہے کچھ مانوی چیزوں کے ذریعے. جیسے بدن کو موت آتی ہے ایسے روح کو بھی موت آتی ہے, اور جیسے بدن اور روح کو موت آتی ہے ایسے ہی عزیزان گرامی شخصیت کو بھی موت آتی ہے. یعنی بدن مرتا ہے تو اس میں سے تعفن اٹھنے لگتا ہے, اسے قبر کے حوالے کر دیتے ہیں. بدن کی موت روح اور بدن کی جدائی ہے. روح کی موت ذکر الہی سے غافل ہونا ہے. جب کوئی شخص ذکر الہی سے غافل ہو جائے, اچھا غفلت تو پھر چھوٹی چیز ہے, کچھ لوگوں کو ذکر الہی سے نفرت ہونے لگتی ہے. وہ جو ذکر الہی سے غافل ہے نا, اس کی روح بیمار ہے مگر ابھی مری نہیں ہے. لیکن جو ذکر الہی سے نفرت کرنے لگ جائے تو اس کی روح مر چکی ہے. اور جس کی روح مر جائے, جس کا بدن مر جائے, تو اس میں سے تعفن اٹھنے لگتا ہے. روح اگر مر جائے تو اس کے تعفن کو ارتداد اور کفر اور شرک کہا جاتا ہے. یہ ارتداد, کفر اور شرک روح کی موت ہے. لیکن ایک مرتبہ عزیزو بدن اور روح کی موت کے ساتھ ساتھ انسان کی شخصیت بھی مرتی ہے. شخصیت کی موت اقدار کی موت ہے. جلدی عرض کر رہا ہوں, مجھے بہت کچھ اس مضمون میں کہنا تھا. شخصیت کی موت تہذیب کی موت ہے, اقدار کی موت ہے. یہ واقعہ کربلا, یہ مجلس, یہ ماتم, یہ عزاداری ہمیں دو چیزیں عطا کرتی ہے. سب سے پہلے تو ان دو چیزوں سے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ سن لیجئے. ان دو چیزوں سے نتیجہ یہ نکلتا ہے, یہ ہمیں شخصیت بناتی ہے. یہ عزاداری, یہ کربلا کی یاد, یہ ذکر کربلا ہمارے شخص کو شخصیت میں تبدیل کرتی ہے. اب یہ شخص کو شخصیت میں جو تبدیل کرتی ہے یہ کربلا کی یاد, یہ دو چیزوں کے ذریعے سے ہوگا. ایک کو کہتے ہیں قوت احساس. میرا یہ پیر اگر سن ہو جائے تو میں کتنی چٹکیاں بھرتا رہوں, یہ رد عمل نہیں دکھائے گا, یہ جیسا رکھا ہے ایسا ہی رکھا رہے گا.
لیکن اگر اس کے اندر خون کی روانی ہو یعنی حس موجود ہو تو ایک سوئی کے چبھ جانے پر، ایک چٹکی کے بھر لینے پر یہ رد عمل کا اظہار کرے گا۔ ہمیں ایک واقعہ کربلا کی یاد، یہ عزاداری قوت احساس تک پہنچاتی ہے۔ تمہارے پیکر کے اندر حس باقی رہے، تمہارے وجود کے اندر احساس باقی رہے، تمہارے وجود سن نہ پڑ جائیں، تمہیں قوت احساس ملتا رہے۔ یہ ایک مسلسل غذا ہے، مسلسل غذا ہے۔ میں اگر 2 وقت کھانا نہ کھاؤں تو میرا بدن احتجاج کرنے لگتا ہے، میرے وجود کے اوپر نحیفی طاری ہونے لگتی ہے۔ اسی طرح اگر شخصیت کو غذا نہ ملے تو اس کا وجود بھی نحیف ہوتا چلا جاتا ہے، اور شخصیت کو جو غذا ملے گی تو اس کا اثر یہ ہے کہ قوت احساس۔ کیسے ممکن ہے کہ عزاداران امام حسین مظلوموں کو بھلا دیں؟ ہو نہیں سکتا۔ یہ شیعت کی الف بے ہے۔ یہ مولا علی نے اپنے بچوں کو وصیت فرمائی تھی، خبردار کونا اوصیکما وجمیع ولدی واہلی ومن بلغ کتابی، میں تم دونوں کو بھی وصیت کر رہا ہوں، اور جس تک میری یہ وصیت پہنچ جائے یعنی آپ اور میں، انہیں بھی وصیت کر رہا ہوں۔ کیا؟ ہمیشہ ظالم سے نفرت کرنا، مظلوم سے پیار کرنا۔ عزیزان گرامی، کشمیر میں کیا ہو رہا ہے؟ کل جلوس کے ساتھ آپ نے دیکھا کیا ہوا؟ علم لے کر عزادار چلے، گولیاں کھاتے رہے، ڈنڈے کھاتے رہے، وہ سیل شیل کے کھاتے رہے، انہیں اٹھا اٹھا کر فورسز اپنی گاڑیوں میں ڈالتے رہے، اس گاڑی میں بیٹھ کر بھی ماتم کرتے رہے ہو، اور لبیک یا حسین اور یا حسین کے نوحے اور نعرے بلند کرتے رہے۔ 3 دن سے مودی حکومت حضرت آیت اللہ خامنائی سے رابطہ کرنا چاہ رہی ہے، اور مسلسل 3 دن سے ان کا جواب یہ ہے کہ پہلے کرفیو ختم کرو پھر بات کریں گے۔ پھر کل کی خبر یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ لداخ سے اور کرگل سے اور ان علاقوں سے، ہم جو علاقے ہندوستان کی طرف ہیں، یہاں کیونکہ شیعہ زیادہ ہیں، ہم ان علاقوں سے کرفیو اٹھا دیتے ہیں۔ تو حضرت آیت اللہ خامنائی کا جواب آیا کہ جن علاقوں میں شیعہ نہیں ہیں وہاں سے بھی کرفیو اٹھاؤ گے تو بات ہوگی۔ حسین کے ذکر کے سائے میں لوگوں کو آرام ملنا چاہیے۔ جی، مظلوم کی حمایت، یہ قوت احساس عزاداری ہمیں عطا کرتی ہے۔ یمن میں کیا ہو رہا ہے بھائی؟ افغانستان میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ پاکستان میں مسنگ پرسن کب تک روتے رہیں گے ان کے گھر کے لوگ؟ کوئی انسانیت، کوئی تہذیب، کوئی اخلاقیات، جی کوئی احساس۔ اگر انہوں نے جرم کیا ہے، انہوں نے اگر کوئی ریاست کے مفاد کے خلاف بات کی ہے، تو آپ کم سے کم گھر والوں کو بتا دو کہ ہمارے پاس ہے، ہم 6 مہینے تک نہیں دیں گے، تمہیں تسلی ہو جائے گی۔ ہم 9 مہینے تک تم سے نہیں ملنے دیں گے، مگر تسلی رکھو یہ تمہارا بچہ ہمارے پاس ہے۔ خوب پوچھو، اچھی طرح سمجھو، ریاست کے خلاف تو ہم ویسے بھی جانے والے لوگ نہیں ہیں۔ اگر اس ملک کے اندر ہم نے کبھی ریاست کے خلاف سوچا ہوتا تو شاید پاکستان سانس بھی نہ لے پاتا۔ ہم نے جنازے اٹھائے مگر ہم نے کسی اور طرف رخ کر کے مدد نہیں مانگی۔ ہم نے ہمیشہ پاکستان کی فورسز کا ساتھ دیا، ہم نے دعا کی۔ ہمارے لوگ شامل ہیں پاکستان کے تمام تر فورموں پر اور تمام تر اداروں میں، مگر ہم کسی طور پر بھی ریاست کے خلاف بات کرنا اور تناؤ اور کھچاؤ، اور ہم ویسے بھی احتجاج گفتگو سے پہلے نہیں کرتے۔ گفتگو ہونی چاہیے، بات ہونی چاہیے۔ کچھ 2 دن سے ہماری ملاقاتیں جاری ہیں قومی شخصیات سے۔ دیکھیں، کل تک اگر ہمارے موقف منظم ہو گئے تو پھر اس مرکزی ممبر سے میں مسنگ پرسنز کے حوالے سے بھی ایک لاہ عمل کا اعلان کروں گا۔ آپ کی اولادیں نہیں ہیں، آپ کے بچے نہیں ہیں، یہ کرسی ہمیشہ رہے گی آپ کے پاس۔ مجھے بتایا جائے کہ پاکستان کی آرمی کا کوئی یہ قانون ہے، پاکستان کی فورسز کا یہ قانون ہے کہ جسے اٹھا لیا جائے گا اس کی ماں کو نہیں بتایا جائے گا یہ کہاں ہے؟ یہ قانون کا حصہ ہے تو ہمیں بتا دو، فلاں دفعہ، فلاں قانون، فلاں شق، فلاں آرٹیکل، ہمیں بتا دو یہ قانون کا حصہ ہے۔
یہ فورسز کے قانون کا حصہ ہے کہ جسے اٹھایا جائے گا اس کے وارثوں کو نہیں بتایا جائے گا. اور پھر اگر تمہاری تحقیق کے بعد طے ہو جائے کہ اس نے ریاست کے خلاف کام کیا ہے تو جب تم اسے پھانسی دے رہے ہوگے نا, ہم خود کھڑے ہو کے دیکھیں گے. ہم کسی ظالم کے پیچھے کھڑے ہونے والے لوگ نہیں ہیں. مگر طے کرو, انسانی تہذیب اور طریقے کے مطابق طے کرو. عزیزان گرامی, کشمیر کے حوالے سے بھی بہت واضح اور روشن ہمارا موقف ہے. کشمیر ایک متنازع خطہ ہے. دونوں ملکوں کی باہمی ہم آہنگی کے بعد اس کے فیصلے ہوں گے. وہاں کے آرٹیکل 370, یہاں 223, 35A, وہاں یہ جتنے بھی آئین آرٹیکل کے شقیں ہیں ان کے مطابق یہ دونوں ملک طے کریں گے. کوئی ایک ملک فیصلہ نہیں کر سکتا. شملہ معاہدہ ہو یا لاہور معاہدہ ہو, شیخ عبداللہ اور نہرو کے درمیان جو طے پایا اقوام متحدہ نے جس کی تصدیقیں کی, ہم وہی مطالبہ کر رہے ہیں, کوئی نئی بات نہیں کر رہے. مظلوموں کا ساتھ دینا, یہ ہے کربلا کا پیغام. قوت احساس. ہاتھی جو ہے وہ ہندوستان کا جانور ہے. اسے جب دوسرے ممالک میں لے جایا جاتا ہے تو اسے وطن یاد آتا ہے. سعدی شیرازی کہتے ہیں کہ یہ ہاتھی کے سر کے اوپر جو سواں مارا جاتا ہے نا, یہ اسے سن کرنے کے لیے مارا جاتا ہے تاکہ اسے وطن یاد نہ آئے. جی, اسے وطن یاد نہ آئے. وطن یاد آئے گا تو یہ وہاں جانے کی بات کرے گا, بپھرے گا, لڑے گا. کچھ معاشرے ہیں کہ جن میں نظام اور سسٹم ایسا ہے کہ بے حس کر دیا جائے, معاشرے کو, لوگوں کو بے حس کر دیا جائے. اتنا ان کے سر پہ وہ گرز مارے جائیں کہ ان کا دماغ ہی کام نہ کرے. جی, آپ کو کبھی احساس ہوا میرے بچوں کو کہ عزاداری کی دشمنی, عزاداری سے مخالفت, عزاداری کے خلاف یہ پوری دنیا کا ایک بہت بڑا طبقہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ بیٹھے تو مجلس کے اندر مثلاً چند ہزار ہیں, مگر یہ مجلس لاکھوں لوگوں کو قوت احساس عطا کر رہی ہے, زندگی عطا کر رہی ہے, سوچنے کی صلاحیت عطا کر رہی ہے. گھبراتے ہیں کسی طرح قوت احساس زندہ نہ ہو جائے. اس مجلس اور اس عزاداری کا ایک نتیجہ قوت احساس ہے, اور اگر قوت احساس برابر ہو جائے تو خود بخود جرأت اظہار کی منزل آتی ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. پہلا مرحلہ قوت احساس کا ہے, دوسرا مرحلہ جرأت اظہار کا ہے. جہاں قوت احساس نہ ہو وہاں جرأت اظہار نہیں ہوتا. لوگ چلتی پھرتی میتیں ہو جاتی ہیں, انہیں کوئی کچھ کہہ دے, ان کے ساتھ کوئی کچھ کر لے, ان کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا. الحمدللہ عزاداری پاکستان میں نہیں ہو رہی. جہاں شیعہ ہے, جہاں حسینی ہے, وہاں عزاداری ہو رہی ہے. لہذا ہر ملک میں چند افراد کی وجہ سے توجہ ہوتی ہے. مثلا ابھی یہ بھائی کھڑے ہوئے نا, سب کی توجہ ہو گئی. پورے پاکستان میں 5% عزاداری کر رہے ہیں, 25% عزاداری کر رہے ہیں, 75% کی توجہ ہو رہی ہے نا. جو عزاداری نہیں کر رہے ان میں بھی تو قوت احساس ایجاد ہو رہا ہے نا. یہ برکت بھی تو ہماری ہے نا. ان میں تو ان میں بھی جرأت اظہار آ رہا ہے نا. یہی کیفیت پوری دنیا کے اندر, ہر ملک کے اندر یہی کیفیت ہے. شخصیت بنتی ہے تقوی کے ذریعے سے, احتیاط کے ذریعے سے, جس کا نتیجہ ہے قوت احساس اور جرأت اظہار. ہم ظلم برداشت نہیں کر سکتے. بولیں گے, بات کریں گے. اگر شیعت کو سمجھنے کی کوئی کوشش کر لے تو یہ ہے خلاصہ ہے تشیع کی تعلیمات کا. کیسے ممکن ہے کہ عباس علمدار پہ رونے والے بے وفا ہو جائیں؟ کیسے ممکن ہے علم ہاتھ سے نہ گرنے دینے والے, مولا عباس پر ماتم کرنے والے ذمہ داریوں سے فرار کر جائیں؟ کیسے ممکن ہے کسی کو بڑا ماننے کے بعد اسے تنہا چھوڑ کے چلے جائیں؟ جب حسین کو اپنا امام مان لیا تو مولا 70 مرتبہ بھی اگر مارے گئے تو ہم آپ کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے. یہ عہد ہے نا.
اور وہ جو میرے مولا نے کربلا کے میدان میں کہا تھا حل من ناصر ینصرنا، کون ہے جو ہماری مدد کرے، تو یا آپ کا رونا، یا آپ کا ماتم، یا آپ کی عزاداری، یا آپ کے کالے کپڑے، یہ علم، یہ تابوت، یہ تعزیہ، یہ ذوالجناح، یہ جلوس، یہ مجالس، یہ در حقیقت حسین ابن علی کی آواز پہ لبیک کہنا ہے، بڑی عقیدت کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، بڑے چاؤ کے ساتھ، خلوص کے ساتھ۔ مجلس میں سنی شیعہ، مختلف سیاسی جماعتوں کے لوگ، مختلف مذہبی جماعتوں کے لوگ، مختلف زبان بولنے والے، ہر شخص یہاں عقیدت اور مودت اور محبت اور احترام کے ساتھ بیٹھا ہے نا۔ کچھ دیر یہاں بیٹھ کر روئیں گے، یہ ٹپکتے ہوئے آنسو ہمارے اندر حرارت کو ایجاد کرتے ہیں۔ اور میں نے دیکھا ہے جو حسین پہ بکا ہوتا ہے نا، زیادہ رونے والا ہوتا ہے، جو زیادہ رونے والا، جو زیادہ روتے ہیں نا لوگ، ان کی جرت ہی کچھ اور ہے۔ لہذا جنہیں رونا نہیں آتا، جن کی آنکھوں میں آنسو نہیں آتے، میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ جب برابر والا رو رہا ہو نا، تو ایک دعا اللہ سے مانگا کرو، یا اللہ مجھے بھی آنسو عطا فرما، میرے آنکھوں سے ٹپکنے والے یہ آنسو کتنی عزت پا جاتے ہیں جب رومال زہرا میں چلے جاتے ہیں۔ لہذا علامہ مجلسی نے جملہ لکھا ہے، علامہ نقن صاحب نے بھی اسے لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ جب مجلس ہوتی ہے نا اور گریہ ہو رہا ہوتا ہے تو مجلس میں فاطمہ زہرا آتی ہیں، اور ان کے ساتھ حضرت آسیہ ہوتی ہیں، حضرت مریم ہوتی ہیں، حضرت ختیجہ ہوتی ہیں، حضرت ہاجرہ ہوتی ہیں، وہ ہاجرہ جنہوں نے اپنے بچے کے گلے پہ الٹی چھری کے نشان دیکھے تھے، 3 دن میں رحلت ہو گئی تھی حضرت ہاجرہ، رو رو کر دیکھ کر بچے کے گلے پہ نیل کے نشان تھے جو حضرت ابراہیم نے چھری چلائی تھی، وہ چھری الٹی چلتی تھی، گلا کٹ نہیں رہا تھا جی، اس نشان کو دیکھ کر، وہ ہاتھوں کو جو رسی سے باندھا تھا نا، کہ ابراہیم کیسے برداشت کرے گا جب اسماعیل ہاتھ پیر چلائے گا، ایڑیاں رگڑے گا، مجھ سے برداشت نہیں ہو پائے گا، تو باندھ دیا تھا حضرت اسماعیل کو۔ وہ جو ہاتھوں پہ نشان تھے نا رسیوں کے، انہیں دیکھ کر حضرت ہاجرہ روتی رہی، 3 دن میں رحلت کر گئی۔ جس ہاجرہ نے 3 دن برداشت نہیں کیا، اس کے رستے پر سارا عالم اسلام چلتا ہے، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا۔ سلام ہو ام لیلہ پر، اجرکم اللہ، سلام ہو حضرت رباب پر۔ عزادارو، آج 6 محرم ہے، میرے مولا حسین فرماتے ہیں مجھے وہ گھر اچھے لگتے ہیں جہاں رباب اور سکینہ نامی عورتیں ہوتی ہیں۔ اللہ اگر آپ کو بیٹیاں عطا فرمائے تو ایک بچی ہر گھر میں سکینہ ہو۔ جس گھر میں سکینہ ہوتی ہے وہاں خود بخود حسین ہوتے ہیں، جس گھر میں رباب ہوتی ہیں، بڑا جگر ہے ان بیویوں کا، بڑا حوصلہ ہے جناب رباب اور رباب جیسی ماؤں کا۔ مگر عزادارو، میں نے کل کی مجلس میں کہا تھا 9 مائیں ہیں جنہوں نے کربلا میں اپنے بچوں کے لاشیں دیکھے، ان 9 ماؤں میں ایک ماں جناب رباب ہے۔ جب کبھی کربلا میں حسین کی قربانی کو یاد کریں تو جناب رباب کو ضرور یاد کیا کریں۔ میرے ایک ہندوستان کے ملنے والے میرے دوست مولانا فرما رہے تھے کہ بنارس میں ان کے گھر سے، ان کے امام بارگاہ سے جلوس نکل کر کربلا جاتا ہے، روز عاشور تعزیے کا جلوس نکلا تو وہ اس رستے پر آگے چلے کہ جس رستے سے جلوس کو گزرنا تھا، تو کیا دیکھا کہ ایک بڑے چاراہے کے اوپر ہزاروں کی تعداد میں ہندو عورتیں کھڑی ہیں۔ کہنے لگے جب قریب گئے تو ایک اور بات محسوس ہوئی کہ ہر گود میں ایک دودھ پیتا بچہ ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مولانا فرمانے لگے جب ہم برابر سے گزرے تو ایک عورت نے آواز دے کر کہا بھائی مسلمان لگتے ہو؟ تو میں نے کہا ہم مسلمان ہیں۔ کہنے لگی بتاؤ بابا حسین کا جلوس کب آئے گا؟ تو مولانا نے کہا میں نے پوچھا کہ تمہیں بابا حسین کے جلوس کا انتظار کیوں ہے؟ سنیں گے؟
تو ان میں سے ایک عورت نے کہا تمہیں نہیں پتا آج حسین کا بچہ بھوکا مارا گیا تھا، ہم آج اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتے جب تک تعزیے دفنا نہ دیا جائے۔ 1400 سال گزرنے کے بعد صاحبان احساس کے ہاں یہ جذبہ پایا جاتا ہے۔ مجھ سے ایک صاحب مجھ کہنے لگے مولانا عشرۂ اولا میں بعض گھروں میں مچھلی نہیں تلی جاتی، کوئی شرعی مسئلہ ہے مچھلی نہ کھانا؟ میں نے کہا بعض ہندوستانی خاندانوں میں کڑھائی نہیں چڑھتی، ہمارے ہاں کڑھائی نہیں چڑھتی، 10 دنوں میں محرم میں مچھلی نہیں تلی جاتی، شرعی طور پر تو کوئی حکم نہیں ہے، مگر مجھے لگتا یہ ہے کہ میرے کسی بزرگ نے جس نے یہ رسم ڈالی، جس نے یہ کام شروع کیا، اس نے امام حسین کا یہ جملہ سن لیا تھا، اما ترونا کیف یتلذا، تم میرے بچے کو دیکھ نہیں رہے مچھلی کی طرح منہ کھولتا ہے۔ جب مچھلی مرنے لگتی ہے تو کبھی منہ کھولتی ہے اور بند کرتی ہے۔ میرا یہ بچہ کچھ دیر میں مر جائے گا۔ اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہیں، اللہ آپ کو اس کا ثواب عطا فرمائے۔ بڑا جگر ہے جناب رباب کا، 2 کمائیاں تھیں جناب رباب کے پاس، ایک سکینہ ایک علی اصغر، ایک کو اجلا سا کرتا پہنا کر امام حسین کی گود میں دے دیا، اور انیس لکھتے ہیں کہ جب حسین ابن علی نے اپنے بچے کو گود میں لیا تو بنا کر شکل مجاہد کی لے چلے شبیر، الٹ دیا علی اصغر کی آستینوں کو، اے میرے لال تم بھی تو مجاہد ہو۔ لے کے چلے میدان کربلا میں، دشمن کو خطاب کر کے فرمایا اگر تم مجھ پر رحم نہیں کر رہے، مجھے پانی نہیں دے رہے، تو اس بچے کو پانی پلا دو، اس نے کیا قصور کیا ہے؟ جب دیکھا کہ جواب نہیں آیا تو امام نے زمین پر لٹا دیا، 2 قدم پیچھے آ گئے، فرمایا تم میں سے کوئی آئے اور اسے پانی پلا دے۔ جب یہ بات بھی امام حسین کی نہیں سنی، امام نے اپنے بچے کو گود میں لیا اور میرے مولا نے فریادیں کرنا شروع کی۔ یہ وہی فریاد ہے کہ جب پلٹے ہیں تو جناب سکینہ سے کہا جب کوئی چاہنے والا ملے، جب وطن جاؤ جب کوئی چاہنے والا ملے تو انہیں کچھ باتوں میں سے ایک بات مولا نے جو فرمائی، یہ ضرور کہنا کہ اپنے مولا کو یاد کیا کرو جب پیاس لگے، جب تمہیں پیاس لگے تو اپنے مولا حسین کو یاد کیا کرو، اور یاد کیا کرو کہ تمہارا مولا کیسے پانی مانگ رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ عزادارو، جب میرے مولا نے بچے کو آگے بڑھایا، یزیدی لشکر میں کوہرام بپا ہو گیا، آواز آئی پسر ساتھ کی، اے ہرملا حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ سنیں گے عزادارو، ہرملا نے 3 پھلوں والا تیر جوڑا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، مجھے 2 منزلیں نہیں ہیں، آج 6 محرم ہے، رونے کا دن ہے۔ 3 پھلوں والا تیر جوڑا، میں اس ظالم سے کہوں گا ایک معمولی تیر بھی اس بچے کو مار ڈالے گا۔ 3 پھلوں والا تیر چلا جس نے علی اصغر کا گلا کاٹا، حسین کا بازو کاٹا۔ میرے مولا کے بازو میں جا کر وہ لگا، میرے مولا نے علی اصغر کا خون اپنے چلو میں لیا، زمین کی طرف دیکھا تو آواز آئی کبھی کوئی فصل نہیں اگے گی۔ آسمان کی طرف دیکھا میرے مولا نے، آواز آئی کوئی پانی نہیں برسے گا۔ مقتل کی روایتیں مختلف ہیں، ایک یہ کہتی ہے کہ حسین نے آسمان کی طرف خون پھینک دیا، اور دوسری روایت یہ کہتی ہے حسین نے اپنے چہرے پر خون مل لیا۔ جب سکینہ بی بی کے رونے پہ کٹا ہوا سر زندان میں آیا تھا نا، تو میری بی بی نے بابا سے یہی تو پوچھا تھا، بابا یہ آپ کے چہرے پہ کس کا خون ہے؟ اجر و کمل اللہ، اجر و کمل اللہ۔ ایک منزل اور لیں عزادارو، میرے مولا نے بچے کے لاشے کو اپنے ہاتھوں پر لیا۔ کربلا کی زمین پر گرمی شدید تھی، دھوپ میں تپش بہت تھی، مولا نے ابا کا دامن بچے کے لاشے پہ ڈالا ہوا تھا۔ بڑھ رہے ہیں خیمے کی طرف، عزادارو لاشے حسین نے بہت اٹھائے، مگر یہ چھوٹا لاشا تھا جو حسین سے اٹھتا نہیں تھا۔
کبھی آگے جاتے تھے انا للہ، کبھی الٹے پیر واپس آتے تھے رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ، کبھی حسین آگے گئے، کبھی دائیں گئے، کبھی بائیں، ہاتف غیبی کی آواز آئی یا حسین دا، چھوڑ دو اس بچے کو، جنت میں دودھ پلانے والی حور معین ہو گئی۔ میرے مولا خیمے کے در کے قریب آئے، خیمے کے آگے جاتے ہیں پھر پیچھے آ جاتے ہیں، آگے جاتے ہیں یہ سوچ کر کے ماں کی گود میں دے دوں، پیچھے آ جاتے ہیں یہ سوچ کے کہ ماں دیکھ کر مر جائے گی۔ اسی کیفیت میں تھے کہ خیمے سے پردہ ہٹا، کیا دیکھا سکینہ خیمے کے دروازے پہ کھڑی ہیں، تھکیں گے نہیں، تھکیں گے نہیں، مجھے 2 منزلیں اور لینی ہیں۔ میری بیوی نے دیکھا بابا کی گود میں بھیا علی اصغر ہے، ہاتھ پیروں میں حرکت نہیں ہے، میرے بھائی نے پانی پی لیا، سو گیا میرا بھیا، آواز دے کر کہا بابا میں بھی پیاسی ہوں، بابا مجھے بھی لے جائیے۔ حسین کیا جواب دے؟ بچی کی آواز پر خیمے کا پردہ ہٹا، بچے کی ماں کھڑی نظر آئی، امام نے رباب کو دیکھ کر کہا رباب بتاؤ میں کون ہوں؟ اپنی ہی زوجہ سے حسین سوال کر رہے ہیں۔ میری بیوی نے فرمایا آپ میرے امام ہیں، آپ میرے مولا ہیں۔ جب حسین نے سن لیا کہ رباب کا عقیدہ وہی ہے، ابا کا دامن ہٹا دیا، ایک ماں نے خون میں لت پت بچہ دیکھا، ننھے ننھے لبوں پر لب رکھ دیے، آواز دے کر کہا ہے میرے لال، عرب تو اونٹنی کے بچے کو بھی نہر نہیں کرتا، یہ مارنے والے عرب نہیں تھے تو کون تھے؟ یا بنیا مثلک ینہر الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ماتم حسین۔